السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی نعمت الاسلامی وکفا بہا نعمہ۔ آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ آج ہم سورہ المومن سے ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، تو یہ 2 حروف مقطعات ہیں اور 7 صورتیں جو ہیں وہ ان 2 حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، دس از دا ریولیشن آف دا بک فرام اللہ دا آل مائٹی دی آل نوئنگ، کہ یہ جو کتاب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا نازل کی ہے۔ تنزیل کا جو ورڈ یہاں پہ آتا ہے وچ مینس کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہے سلولی، اسٹیج بائی اسٹیج۔ تو اگر یہ کتاب صرف ہمارے پڑھنے کے لیے ہوتی کہ ہم اس سے برکت حاصل کریں یا ہم اسے صرف ثواب حاصل کریں، تو پھر یہ کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اس کتاب کو آہستہ آہستہ 23 سال کے وقفے 23 سال کے پیریڈ میں اس کو نازل کیا جاتا۔ مگر چونکہ اس کتاب کو عمل میں لے کے آنا تھا، سو دیرفور اس کو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نزول کیا، اس لیے کہ اٹ ہیز ٹو بی ڈائجسٹڈ، اس کو ہضم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ فائدہ مند ہو۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم جو کھانا کھاتے ہیں اس کو ہم آہستہ آہستہ کھاتے ہیں تاکہ ہم اس کو ڈائجسٹ کر سکیں، وہ فائدہ مند ہو ہمارے جسم کے لیے۔ اسی طریقے سے یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو آیات نازل ہوتی ہیں، یہ کھانا، یہ غذا ہے ہماری روح کے لیے، اینڈ اٹ ٹیکس ٹائم ٹو ڈائجسٹ اٹ۔ دوسری چیز آپ جو یہاں پہ نوٹ کریں گے، یہ جو ورڈ آتا ہے نا کتاب ہم جو سمجھتے ہیں مے بی یہ جو ورڈ ہے کتاب، یہ ناٹ ایز اے بک، یعنی کہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک جلد کے اندر ایک کتاب ہے، اس طرح اس کو نہیں سمجھنا چاہیے۔ مگر یہ جو کتاب ہے یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی کوئی ایک فارم آف بک کے اندر نہیں، بلکہ یہ اس کو کہتے ہیں نا کہ اللہ نے نازل کیا، پھر اس کو اورلی ٹرانسمٹ کیا، کسی ریٹن فارم میں نہیں بھیجی گئی، مگر یہ کہ اورلی بھیجی گئی اور اسی طریقے سے ٹرانسمٹ ہوئی۔ تو کتاب جو ہے یہاں پہ مطلب وہ ہے ناٹ ان اے لٹرل سینس آف اے بک، مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہم پہ فرض کی گئی ہے، جیسے وہ قرآن کے اندر آتی ہے نا کتب علیکم الصیام، کہ تم پہ روزہ جو ہے وہ فرض کر دیا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ اب ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، یہ ہم پہ لازم کر دیا گیا، یہ ہم پہ فرض کر دیا گیا ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں۔ اور کس کی طرف سے یہ لازم کیا گیا؟ العزیز، یعنی بہت ہی طاقتور ہستی کی طرف سے۔ کوئی پاورلیس کمزور اللہ نہیں ہے، اللہ بہت طاقتور ہے، بہت ہی یعنی کہ العزیز ہے وہ۔ تو اگر لوگ اللہ کے خلاف بغاوت کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہی از ناٹ پاورلیس، کہ ان سے بدلہ نہیں لے گا۔ ایک اور جو صفت یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی یہاں پہ بتائی گئی ہے، العلیم، کہ سب کچھ جاننے والا ہے وہ۔ کہ کبھی کبھی جو ہوتے ہیں نا ہم ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں، ہمیں تھوڑی سی ہچکچاہٹ ہوتی ہے ہم کسی کی اطاعت کریں، اس لیے کہ ہم جنرلی ہم ٹرسٹ نہیں کرتے، ہمارا اعتماد لوگوں کے پاس اتنا ہوتا نہیں ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں کہ بھئی یہ جس کی ہم اطاعت کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ ہماری بہتری کو بھی سمجھتا ہے، یعنی کیا وہ ہماری چاہتوں کو سمجھتا ہے، یعنی کیا وہ ہمارے احساسات سے واقف ہے، یعنی اللہ نوز ایوری تھنگ، اللہ تو ہر چیز جانتا ہے، وہ ہماری ضروریات بھی سمجھتا ہے، ہمارے ایموشنل جو ایشوز ہیں ان کو بھی جانتا ہے، ہمارے احساسات کو بھی سمجھتا ہے۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر، the forgiver of sins, the acceptor of repentance, severe in punishment, the bountiful, there is no God but he, to him is the ultimate return۔ تو یہ بڑی ایک خاص جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہاں پہ جو انٹروڈکشن کرایا نا، اور اپنے کچھ غافر الذنب بھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا کور کرتا ہے، وہ ڈھانپتا ہے، وہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ان سب کو ڈھانپ دیتا ہے۔ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم سے چھوٹے چھوٹے گناہ ہم سے لیپسز ہو جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ از دیئر ٹو کور، اللہ ان کو مٹا دیتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے وضو کیا نماز سے پہلے، وضو پراپرلی نہیں کیا، یا تھوڑی دیر سے نماز پڑھی بیکاز اس لیے کہ ہم بیمار تھے یا سو گئے تھے، تو ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ان کو ڈھانپتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا قابل توبہ ایک ورڈ آتا ہے، توبہ کو قبول کرتا ہے، ہماری توبہ کو قبول کرتا ہے۔ یہ دونوں جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، یہ ان کے لیے ہیں کہ جو کہ اصرار اس چیز پہ نہیں کرتے کہ وہ اللہ سے کانسٹنٹ ایک بغاوت کے سٹیٹ کے اندر رہیں، یا اللہ کی نافرمانی جو ہے جان بوجھ کے کریں، یا ان کے اندر جو ہے نا تکبر ہو۔ تو یہ ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنی صفات بیان کر رہا ہے کہ جن کی نافرمانی جو ہے نا ان کا لائف سٹائل چوائس نہیں ہو گیا، کہ ان کی زندگی کا مقصد ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کہ جو ہے نا اس کی نافرمانی کرنا۔
اور تو جو لوگ اللہ کی کانسٹنٹلی کہتے ہیں نا نافرمانی کرتے ہیں اور تکبر کے ساتھ کرتے ہیں، پھر اللہ ان کے ساتھ بہت سخت ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ جو اپنی ایک اور صفت بتا دیں کہ وہ سخت ہے عذاب دینے والوں میں سے، شدید العقاب. اس کے بعد کیا آتا ہے ذی الطول، کہ وہ اس کے اندر جو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اس میں بہت رحمت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک رعد بھی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا غصہ بھی ہے، کہ اللہ قدرت والا ہے، اللہ رحمت والا ہے، اللہ فضل والا ہے. ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد. No one quarrels about the verses of Allah except those who disbelieve, so let their movement in the cities, let not their movement in the cities deceive you. تو یہاں پہ حوالہ دیا جا رہا ہے ان لوگوں کو جو کانسٹنٹ اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی توہین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ڈی گریڈ کرتے ہیں، وہ ہر چیز کو کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ ثابت کر دیں کہ یہ آیات جو ہیں یہ ہم پہ اپلیکیبل نہیں ہیں، یہ ہمارے لیے نہیں آئیں، یا وہ کوئی نہ کوئی ہیلا نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ تمام کی تمام چیز جو ہے نا اس ورڈ یجادلو کے اندر آ جاتی ہیں. اس کے بعد کیا آتا ہے، پھر یہ آتا ہے نا فلا یغرر کا تقلبہم فی البلاد، کہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے ان کا اس شہر کے اندر گھومنا پھرنا. کہ ٹھیک ہے اگر وہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے، مانتے نہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی رزق جو ہے نا ان سے روک نہیں لیتا. اللہ تعالیٰ لیٹس دیم پروسر. وہ ٹھیک ہے دنیا کے اندر ہو سکتے بڑے کامیاب ہوں، بڑے یعنی کہ طاقتور ہوں، مگر اس سے ہمیں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. ان کا جو سے نا ان کی اپیرنس سے جو ہمیں نظر آتا ہے ان کو دیکھ کے اس سے ہمیں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. ہوتا ہے کہ آفن ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ دوز ہو ریجیکٹ، وہ جو ہے اپنے آپ کو بڑے لائم لائٹ میں رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ بڑے پاپولر بھی ہوں، مگر قرآن کہتا ہے کہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس سے آپ جو ہے نا دھوکہ مت کھائیں. کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم وحمت کل امت برسولہم لیاخذوا وجادلوا بالباطل لیدحضوا بہ الحق فاخذتہم فکیف کان عقاب. Before these, the people of Nuh and the group after them had rejected. Every group intended to seize their messengers and raise dispute on basis of falsehood so that they might refute the truth with it. Hence I seized them. So how was my punishment? کہ یہ جو تھے نا ان کے بارے میں اللہ کیا کہتے ہیں کہ ان سے پہلے بھی بہت ساری قومیں گزر چکی ہیں. قوم نوح ہے، اس کے بعد بھی بہت سارے تھے، بہت سارے ایسے فرقے تھے، وہ انہوں نے بھی جھٹلایا اپنے جو پیغمبر ان کے پاس آئے، ہاں ان کو بھی جھٹلایا اور رسول کو پکڑنے کی انہوں نے ارادہ کیا، اور پھر ان کے ساتھ جو ہے نا بحث بھی کی، اپنے رسولوں کے ساتھ بھی بحث کی ان کے ساتھ، تاکہ وہ دین حق کو مٹا دیں. تو پھر اللہ نے کیا کیا، پھر اللہ نے ان کو پکڑ لیا، اور اللہ نے کیا کہا پھر دیکھو میں نے کیسی ان کو سزا دی. تو بڑی طاقتور قومیں گزر چکی ہیں، بڑے مال و دولت والے لوگ گزر چکے ہیں، انہوں نے بہت کوشش کی کہ پکڑیں اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو جو اللہ نے بھیجا تھا، مگر یہ کہ پکڑا کون گیا، پکڑے وہی گئے، اور پکڑے گئے اللہ کے عذاب میں. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ. And similarly the word of your Rabb has become due against those who disbelieve that they are people of fire. تو قرآن کیا کہتے ہیں بھئی ان پہ افسوس مت کھاؤ، ان کے انجام پہ تم افسوس مت کھاؤ، مگر اس سے سبق حاصل کرو، اس سے عبرت حاصل کرو کہ دیکھو ان کا کیسا برا انجام ہوا. الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم. Those who are bearing the throne and those who are around it celebrate the praises of their Rabb and believe in him and pray for forgiveness of those who believe, saying, Our Rabb, your mercy and knowledge comprehends everything, so forgive those who repent and follow your way and save them from the punishment of fire. تو یہ اس آیت کے اندر ایک دعا ہے، ایک سفارش ہے، ایک انٹرسیشن ہے، اور یہ کس کی دعا ہے؟ یہ دعا ہے فرشتوں کی دعا ہے. اور وہ کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ وہ دعا کر رہے ہیں اس دنیا میں جو نیک کار لوگ ہیں، جو ایمان والے لوگ ہیں نا، ان کی دعا کا. اور یہ کون سے فرشتے ہیں؟ یہ وہ فرشتے ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھائے ہوا ہے اور اس کے ارد گرد ہیں وہ. اور پہلے کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے رب کی حمد کرتے ہیں، اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، اے اللہ تو ان کو بخش دے.
اور وہ اللہ سے بڑی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تیری رحمت اور تیرا علم سب پر سب پر حاوی ہے، اور اسی طرح سے جن لوگوں نے توبہ کی وہ اور تیرے راستے پر چلے انہیں تو بخش۔ آپ دیکھیں کتنی امپورٹنٹ ان کی دعا ہے، یعنی کہ فرشتے جو ہیں وہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اٹس سو امپورٹنٹ اس کو سمجھنے کے لیے۔ اچھا، دوسرا ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہے، آپ یہ دیکھیں فرشتے بھی جب دعا کرتے ہیں نا تو وہ بھی کوئی نہ کوئی ایک ایٹیکیٹس کو فالو کرتے ہیں، ان کے اندر بھی ایک ادب ہے، اور ادب کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی پہلے تسبیح کرتے ہیں، دے گلوریفائی اللہ۔ تو یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ جو ایمان والے ہیں، یہ جو نیک لوگ ہیں، اور جو لوگ اپنا گناہوں سے یعنی کہ بچتے رہتے ہیں یا گناہ کرتے ہیں پھر اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں، یہ دعا ان کے لیے کرتے ہیں۔ تو آپ یہ سوچیں کہ یہ جب یہ معافی مانگ رہے ہیں لوگوں کے لیے، یہ ان کے کن کے لیے معافی مانگ رہے ہیں؟ کہ جو یعنی کہ جانتے ہوئے گناہ نہیں کرتے۔ جو لوگ جانتے ہوئے گناہ کرتے ہیں اوبویسلی یعنی کہ وہ ان کے لیے کوئی بھی فرشتے جو ان کے لیے معافی کیوں مانگیں گے؟ اچھا، اس میں اس جو یہ جو آیت ہے اس کے اندر ایک تسلی بھی ہے مسلمانوں کے لیے، اور مسلمانوں کے لیے بھی تسلی ہے کہ دیکھیے مسلمانوں کا اور نیک جو لوگ ہوتے ہیں، ایمان والے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے ویل وشرز اور بھی بہت ہیں، ان کے خیر خواہ جو ہیں اور بھی بہت ہیں، چاہے وہ ہمیں نظر بھی نہ آتے ہوں۔ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم من صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم انک انت العزیز الحکیم۔ Our Rabb, admit them into eternal gardens of paradise that you have promised for them, and admit those as well who did good from among their fathers and wives and children. Surely you alone are mighty, the wise. تو یہ دعا جو ہے فرشتوں کی دعا جو ہے صرف ان کے لیے نہیں بلکہ ان کے رشتہ داروں کے لیے بھی ہے جو کہ نیک تھے، یعنی کہ وہ پہلے مستحق تھے، وہ کوالیفائی کرتے تھے جنت کے لیے، مگر ہو سکتا ہے کہ جنت کی کہتے ہیں نا کہ ایک لوور لیول آف پیراڈائز پہ ہوں، نیچے کے حصے میں، جنت کے نیچے حصے میں، تو اللہ سے وہ دعا کرتے ہیں اے اللہ ان کو بھی اپ گریڈ کر دے، کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی کسی کو اکانومی سے جو ہے نا فرسٹ کلاس کے اندر اپ گریڈ کر دیا گیا۔ وقہم السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمت وذلک هو الفوز العظیم۔ And save them from their ill deeds, and whomsoever you save from evils on that day, it is surely because you bless him with mercy, and that is a great achievement indeed. تو یہ بڑا مشکل دن ہوگا، یعنی کہ قیامت کا دن، the day of judgment جو ہوگا، اور تمام کے تمام جو لوگ وہاں پر اس دن بچیں گے وہ اس وجہ سے بچیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ان پہ۔ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون۔ Surely those who disbelieve, they will be addressed, saying, certainly Allah's hatred is greater than the hatred you have for yourselves when you were invited to true faith and you used to refuse. تو یہ ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور انہیں پکارا جائے گا کہ جیسے کہ تم نے اللہ سے نفرت کی تو اللہ تم سے اس سے زیادہ نفرت کرتا ہے۔ دس از سم تھنگ سو امپورٹنٹ، یہ جو ذکر ہو رہا ہے قیامت کا، کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ان کے اوپر اتنا زیادہ ہوگا کہ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ میں تم سے ایسا ہی بیزار ہوں جیسے تم مجھ سے بیزار تھے دنیا کے اندر۔ اور یہ جو نفرت ہے نا، یہ جو ہے آپ دیکھتے ہیں لوگوں کے اندر اس قسم کی نفرت ہوتی ہے، دا کائنڈ آف ڈسگسٹ پیپل ہیو فار دین آف اسلام کے لیے جو نفرت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی آپ دیکھیں لوگوں کے اس قسم کے کمنٹس ہوتے ہیں کہ آئی ایم سک اینڈ فیڈ اپ آف دس دین، رائٹ؟ کبھی کبھی اس طرح بھی لوگ کمنٹ کرتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں وہ ایسے کمنٹ کرتے ہیں۔ تو اگر لوگوں کو بیزار ہونا ہے تو بھئی بیزار ہوں گناہ سے، بیزار ہوں بری باتوں سے، رائٹ؟ ان برے کاموں سے بیزار ہوں، اللہ سے بیزار ہو کے کہاں جائیں گے؟ قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل۔ They will say, our Rabb, you gave us death twice and you gave us life twice. Now we confess to our sins. So is there any way to come out of here? تو یہاں پہ یہ چار جو ہے نا سٹیجز جو ہیں ڈسکس کیے جا رہے ہیں کہ وہ یہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب کہ جیسے تو نے ہمیں 2 بار موت دی اور تو نے ہمیں 2 بار زندہ کیا۔ تو یہ جو 2 موتیں ہیں، 2 زندگیاں، ان کو پہلے ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ ایک تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہماری روح کی تخلیق کی، ہماری روح بنائی، اور تمام کی تمام دنیا میں جتنی بھی کائنات کے اندر جتنی انسان ہیں، ان سب کی جو روحیں ایک ہی ٹائم پہ بنائی گئی۔ تو وی آر لٹرلی ایٹ دا سیم ایج، ہم سب کی ایک ہی عمر ہے، ہماری روحوں کی جو عمر ہے وہ ایک ہی تھی۔ پھر ان روحوں کو بنانے کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے سلا دیا،
اور یہ جو نیند تھی ان کی، یہ جو تھی یہ ان کی پہلی موت تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی فزیکل تخلیق کی، یعنی کہ مٹی سے انسان کو بنایا، اور پھر جب وہ ایمبریو انسان کا بڑھتا ہے اور اس ایمبریو کے اندر فرشتے جا کے نا ایک روح کو ڈال دیتے ہیں، تو پھر یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری روح اور ہمارا جسم جو ہے نا دے کمبائن ٹوگیدر، یہ دونوں جوائن کر جاتے ہیں۔ تو یہ دس از دا فرسٹ لائف اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی۔ اس کے بعد جو ہے ہم دیکھیں گے کہ ہماری ایک جسمانی جو ہے موت ہو جائے گی، اور ہماری جو یہ ہمارا جسم جو ہے وہ اس مٹی کے اندر واپس چلا جائے گا، اور ہماری روح جو ہے وہ اللہ کے پاس چلی جائے گی۔ اور آخر کے اندر جب قیامت آئے گی تو تمام کی تمام انسانیت کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا واپس ان کی موت کے بعد ان کو زندگی دے گا، وہ اپنی قبروں سے نکلیں گے، اینڈ دین دیر ول بی این اٹرنل لائف۔ ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وإن یشرک بہ تؤمنوا فالحکم للہ العلی الکبیر۔ This is because whenever Allah alone was invoked, you used to disbelieve, and if partners were associated with him, you used to believe. Now the decision lies with Allah, the High, the Great. تو ان لوگوں پہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ کہ اس لیے کہ جب ان کو اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو وہ انکار کر دیتے تھے، اور جب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جاتا تھا تو وہ اسے مان لیا کرتے تھے۔ کلیئر جس کو کہتے ہیں نا شرک، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنانے یہ بہت ہی بڑا جو ہے نا بہت بڑا گناہ ہے۔ هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا وما یتذکر الا من ینیب۔ It is he who shows you his signs and sends down provision for you from the sky, and no one takes lessons but the one who turn to him۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک جس کو کہتے ہیں نا یاد دہانی کرا رہا ہے کہ کون ہے، یعنی یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ دکھاتا ہے کہ اللہ آسمان سے کیسے رزق نازل کرتا ہے۔ کس طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو نعمتیں ہیں تمام کی تمام، خاص طور پہ جو بارش کی نعمت ہے، کہ اللہ تعالیٰ کیسے آسمان سے یہ بارش برساتا ہے، اور پھر اس سے یہ نائٹروجن جو ہے یہ جو پودے ہیں اور دنیا کے اندر جو چیزیں زمین سے اگتی ہیں ان کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، یہ تمام کی تمام جو ہے یہ بارش کے پانی سے آتی ہے۔ تو اور پھر کیا بتایا گیا کہ یہ ریمائنڈر کس کے لیے، یہ یاد دہانی کس کے لیے؟ جو بار بار اللہ کی طرف مڑتا ہے، جو بار بار اللہ کی طرف جو ہے نا رخ کرتا ہے، ایک کانسٹنٹ جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک ریمائنڈر کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں تم کو کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں، تمہاری طرف کتنی نعمتیں جو ہیں آئی ہیں۔ تو ہم جب یہ نعمتوں کو دیکھیں تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ نعمت دینے والا کون ہے۔ دس از اے ریمائنڈر، اسی سے اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہوگا، اسی کی وجہ سے جو ہے نا ہم شکر گزار بنیں گے۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ So worship Allah, making your submission exclusive for him even though the disbelievers dislike it۔ تو کیا اللہ کہہ رہے کہ بس تم خالص ہو جاؤ، تو اللہ کو پکارو جس کی تم اس کی عبادت کرو بالکل خالص ہو کر، ہے، اور اگرچہ کافر جو ہیں ان کو یہ برا لگے۔ تو یہ خالص جو ہوتا ہے نا غلام جب اللہ کے لیے صرف اللہ کی طرف جڑ جاتا ہے اور اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے، دین اٹ ریئلی کریٹس، جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک بڑی اسٹرانگ اللہ کی اور اس کے اللہ کے جو غلام ہے اس کے اندر ایک ریلیشن شپ ہوتی ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جتنا بھی دنیا کے اندر شرک ہے یا اللہ کے ساتھ کسی کا اللہ کا کوئی پارٹنر بنانا یہ کرنا، اس سے جو ہے نا دنیا کے اندر بہت ہی زیادہ ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے، بہت زیادہ استحصال ہوتا ہے لوگوں کا، اور ورسٹ فارم آف استحصال جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں وہ جو ہے شرک کے اندر ہوتا ہے۔ تو قرآن ہمیں کیا سمجھاتا ہے کہ بھئی تم جو ہے نا ایک پتلی مت بن جاؤ لوگوں کے ہاتھوں کے اندر، ڈونٹ بیکم اے پپٹ ان دی ہینڈز آف پیپل، مگر اللہ کے جو ہے نا اصلی اللہ کے ٹرو غلام بنو اینڈ فیل آنرڈ، اس میں بھی اپنی عزت محسوس کرو۔ رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق۔ He is high in stations, the rub of throne. He sends the Spirit down under his command on whomsoever he wills from among his slaves, so that he may warn of the day of encounter۔ تو یہ دیکھیے کہ ہم جب اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے ہیں نا، when we associate with اللہ، تو ہم کس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ رہے ہیں؟ ہم عرش کے مالک کے ساتھ اپنا تعلق، کہ کس قدر ایگزالٹڈ پوزیشن ہے کہ یہ ہم ان لوگوں کی جن کا کہ تعلق اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور کس قدر یہ عزت کا مقام ہے کہ یعنی کہ ہی وڈ بی ان کمپیریزن، کہ ایک شخص کو آپ کمپیئر کریں کہ جو کہ ایک غلام کا غلام ہے، اور ایک اس کو کمپیئر کریں کہ جو کہ غلام ہے عرش کے مالک کا، کتنا بڑا یہ ایک آنر ہے یہاں پہ جو دیا گیا۔ جس کے بعد ایک بڑا انٹرسٹنگ ورڈ آتا ہے یلقی الروح۔
کا ایک ورڈ یہاں پہ جو آتا ہے نا کہ یعنی کہ یہاں پہ جو ورڈ روح ہے وہ ہم اپنا جس کو کہتے ہیں نا سول یا اپنی جو روح ہے اس سے کنفیوز نہ کریں. یہاں یہ جو ورڈ روح کا یوز کیا گیا یہ وحی کے لیے یوز کیا ہے. تو یہ وحی کیا ہے؟ وحی جو ہے یہ وہ واحد چیز ہے جس سے کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو کیا چیز پسند ہے اور کیا چیز ناپسند ہے. اور وہی کس پہ نازل ہوئی؟ وہی اللہ کے جو بھیجے ہوئے پیغمبر تھے جو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل کی. اور اس کا مقصد کیا تھا؟ یہی مقصد تھا کہ وہ بیسکلی جو تھے نا یعنی کہ جو رسولوں کو اللہ نے بھیجا ان کا یہی مقصد تھا کہ وہ دے ور اے وے آف اس کمیونیکیٹنگ ود اللہ، کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ اللہ کو کیا چیز پسند ہے کیا چیز ناپسند ہے. تو جب لوگ اپنی اورینٹیشن کر لیتے ہیں نا اس دن کے اوپر، یہ جو یوم طلاق کا جو ورڈ یہاں پہ یوز ہوا ہے، یہ دن کس چیز کا؟ یہ ملاقات کا دن ہے. تو کس چیز سے ملاقات کا دن ہے؟ یہ ملاقات ہے ہم اپنے اعمال سے ملیں گے. یہ دن ہے ملاقات کا اللہ سے ملنے کا دن ہے. یہ دن ہے ملاقات فائنلی اپنے انجام سے ملنے کا دن. یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. The day they will come in open view, nothing about them will remain hidden from Allah, to whom belongs the kingdom today, to Allah alone, the one, the all dominant. تو اس دن جو ہے یہ ایسا دن ہوگا کہ کوئی شخص چھپ نہیں سکے گا، اس کو ملاقات تو کرنی پڑے گی، ہر ایک کو اللہ سے ملاقات کرنی پڑے گی. تو آج ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے. آئی تھنک دس از دا ٹائم فار اس ٹو بی انٹروسپیکٹیو، اور دیکھیں کہ ہماری جو ہے کیا ہمارا ایمان ایسا ہے کہ ہم تیار ہوں اللہ سے اس ملاقات کے لیے، کہ ہمارے جو اعمال ہیں وہ اس قابل ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے جو ہے ان کو پریزنٹ کر سکیں، اور یا ہم اس کے لیے ایون تیاری بھی کر رہے ہیں. اس بہت بڑا یہ جو ایک ایونٹ آنے والا ہے سب کی زندگیوں کے اندر، اس کے لیے ہم نے آج کوئی تیاری شروع کی ہے. الیوم تجزی کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب. Today everyone will be rewarded for what it has earned. There is no injustice today. Surely Allah is swift in reckoning. تو یہ تو فصل کاٹنے والا دن ہوگا، ہارویسٹ ٹائم جس کو ہم کہتے ہیں نا، کہ ہر ایک کو جو ہے اس کا ڈیو میجر جو ہے ہر ایک کو جو ہے نا اس کا جو نتیجہ ہے وہ مل جائے گا، اور اس دن کوئی ناانصافی نہیں ہوگی. And warn them of the day of approaching horror, when hearts will jump up into their throats and they will be choked. There will be neither a friend for the unjust nor intercessors to be obeyed. تو بڑا ایک کیا کہتے ہیں نا کہ یہ ایک گرافک ڈسکرپشن دیا گیا ہوا ہے کہ یہ جو عنقریب آنے والا ایک بہت ہی مصیبت کا دن ہے. اللہ کہتا ہے کہ اس سے ڈرو، کہ جب کہ غم کے مارے جو ہے نا لوگوں کے کلیجے جو ہیں ان کے منہ میں آ رہے ہوں گے. دس از آلموسٹ لائک ایک ڈسکرپشن دیا ہوا ہے کہ اس قدر زیادہ لوگوں کے اندر خوف ہوگا. تو یہ گناہ کرنا جو ہے نا، گناہ یہ بہت ہی بڑا ظلم ہے لوگ اپنے آپ سے جو کر رہے ہیں. یعنی گناہ از نتھنگ بٹ انسان اپنے آپ سے بہت بڑا ظلم کرتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. He knows the treachery of the eyes and whatever is concealed by the heart. کہ وہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ تو بیسکلی آنکھوں کی خیانت اور دل کے بھید بھی جانتا ہے، کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ، ہمارے تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ایکچولی اعمال جو ہے نا وہ تو ایک کہتے ہیں نا کہ ایک ریٹن ریکارڈ ہے، وہ تو لکھے ہوئے ایک کتاب کے اندر، مگر بہت ساری ایسی چیز ہوتی ہے جو ہماری نیت ہوتی ہے. ہماری نیت جو ہے نا وہ صرف اللہ کو ہی معلوم ہوتی ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے انٹینشن جان بوجھ کے گناہ کرتے ہیں، اور وہ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ نیت جو ہے نا جو لوگ جان بوجھ کے گناہ کر رہے ہیں ان کی نیت جو ہے وہ ارریلیونٹ ہے، وہ بالکل بیکار ہے. وہ ایک حدیث آتی ہے نا انما الاعمال بالنیات، کہ جو ہے انسان کے جو اعمال ہیں وہ بیس کریں گے اس کی نیت کے اوپر. یہ حدیث کس کے لیے؟ یہ حدیث ان اچھے عمل کے لیے ہیں کہ جن کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ اس کی جو نیت ہو وہ ٹھیک ہو. This is something that we need to understand from this, کہ اگر کوئی شخص گناہ کر رہا ہے اور وہ اس کی نیت اچھی ہے then that's not acceptable. کہ اگر وہ کسی اور وجہ سے یہ کرتا ہے گا تو پھر جو ہے بیسکلی یہ جو ہے نا اس کے جو وہ ہے وہ قبول نہیں ہوں گے. تو جس کہتے ہیں نا کہ انٹینشنل سننگ جو ہے یعنی کہ جان بوجھ کے گناہ کرنا، یہ تو ایک بالکل ہی ارریلیونٹ چیز ہے. مے بی اس کے اندر انسان کی نیت بہت اچھی بھی ہو، مگر چونکہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے تو نیت کا جو ہے نا وہ نیت جو ہے وہ بالکل بیکار ہو جاتی ہے. کہ اگر کوئی شخص ایک قانون کو توڑتا ہے اور اس کے پاس کوئی جواز نہیں اس کا، اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام کے اندر کوئی رابن ہوڈ کا وہ نہیں ہے کنسیپٹ،
کہ جو ہے آپ جو ہے امیروں سے جو ہے چوری کریں اور غریبوں کو دیں، چاہے انسان کی نیت جو ہے وہ اچھی بھی کیوں نہ ہو۔ واللہ یغزی بالحق والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء ان اللہ هو السمیع البصیر۔ And Allah judges with truth, and those whom they invoke besides Him cannot judge anything. Surely it is Allah who is hearing, seeing. کہ تمام فیصلے جو ہوں گے نا اس دن وہ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ سو سمون کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا یہاں دنیا کے اندر لگتا ہے کہ بھئی یہ شخص ہو سکتا ہے بہت نیک ہو، مگر ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر جو ہے نا حکم کیا ہوگا ریگارڈنگ۔ اسی وجہ سے کئی دفعہ ایسے میں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ لگتے ہیں کہ بھئی یہ ہو سکتا ہے بڑے گناہ گار لوگ ہیں، اس لیے ہمیں لگتا ہے بہت بڑے گناہ گار ہیں، مگر فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا ان کے بارے میں بھی۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم کانوا ہم اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض فاخذہم اللہ بذنوبہم وما کان لہم من اللہ من واق۔ Have they not traveled through the earth and seen how was the fate of those who used to be before them? They were stronger than these in power and in traces left on the earth, but Allah seized them because of their sins. There was no one to save them from Allah. تاریخ کو دیکھو، اللہ تعالیٰ یہاں تاریخ کو جو ہے نا پریزنٹ کر رہا ہے ایز اے گواہ، کہ تاریخ جو ہے نا وہ گواہ ہے کہ تم دیکھو کہ کیسے یہ جو بڑی بڑی قومیں تھیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر رتبہ دیا، اتنی طاقت دی، اللہ نے کیسے ان کو برباد کر دیا۔ ہم کبھی کبھی جو ہے نا جب پرانی قوموں کے بارے میں دیکھتے ہیں اور ان کی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو کبھی کبھی ہم صرف ان کی مٹیریل وجوہات جو ہے نا ان کے بارے میں ہم زیادہ غور کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ مادی ریزنز جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں دیکھتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ان پہ ارتھ کوئک آ گیا، کوئی زلزلہ آ گیا، کوئی طوفان آ گیا، یہ ہو گیا، اس کی وجہ کوئی آگ ہو گئی، اس کی وجہ سے وہ ختم ہو گئے۔ کبھی کبھی ہم جو ہے نا ان کا جو اخلاقی پہلو ہے اس کو ہم اگنور کر دیتے، اس کو پھر ہم غور نہیں کرتے، اس کو ایویلیویٹ نہیں کرتے کہ بھئی یہ جو قوم تھی اس میں شرک کتنا زیادہ کامن ہو گیا تھا، یا ان کے اندر بدکاری کتنی بڑھ گئی تھی، یا یہ کتنے ظالم تھے، کتنے ناانصاف یہ لوگ تھے۔ قرآن جو ہے تاریخ کو جب پریزنٹ کرتا ہے نا تو اس کے پیچھے کوئی ایک مورل ریزن بتاتا ہے کہ دا ریزن کہ ان کی بربادی کیوں آئی۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں تو یہ بہت بڑی انسان نے ترقی کی ہے، دیر از نو ڈاؤٹ، سائنس کے اندر، ٹیکنالوجی کے اندر، مگر یہ کلیمٹیز، یہ جو مصیبت ہیں یہ تو بالکل کامن ہیں، یہ لوگوں پہ آتی ہیں۔ تو جب یہ آتی ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ ہمیشہ یہی کہہ دیتے ہیں بھئی یہ تو پارٹ آف نیچرل پروسیس ہے، کہ اس میں وائی برنگ گاڈ انٹو دس، اللہ کو لانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو ہم وین گیونگ مورل ریزن فار اے کلیمٹی، کبھی کبھی لوگ جو ہے نا اس کے اوپر زیادہ خوش نہیں ہوتے۔ تو جب کسی بھی قوم کے اندر کوئی خیر باقی نہیں رہتا تو اس کو یہ بالکل خیال ہونا چاہیے، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ بہت ہی بربادی کے قریب ہیں۔ اب کوئی سائنس، کوئی ٹیکنالوجی جو ہے ان کو اللہ سے بچا نہیں سکتی۔ اور آپ یہ بھی یاد رکھیں ہمیشہ، کوئی بھی چیز جو ہے نا از ناٹ جسٹ ہیپننگ آن اٹس اون۔ یہ کوئی نیچر جو ہے اس کی اپنی کوئی وہ نہیں ہے کہ نیچر کی جو ہے اس کی اپنی کوئی طاقت ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے، رائٹ۔ دیر از این انڈر لائن ریزن، کوئی انڈر لائن وجہ ہے چیزوں کے ہونے کی۔ ذالک بأنہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فکفروا فأخذہم اللہ انہ قوی شدید العقاب۔ That was because messengers used to come to them with clear signs but they disbelieved. Then Allah seized them. Surely He is strong, severe in punishment. تو یہ مثال اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے نا شدید العقاب، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا کس قدر طاقتور ہے، کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے جو ملک اور جو چھوٹی قومیں تھیں جو پہلے گزر چکی ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسی سزا دی۔ تو تاریخ جو ہے نا از بینگ پریزنٹڈ ایز اے گواہ ہوا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ Indeed we sent Moses with our signs and a manifest proof۔ تو یہ کہانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پھر شروع ہوتی ہے، اور یہ تقریباً 1300 BC کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے۔ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ To Pharaoh and Haman and Qarun, but they said he is a sorcerer, a liar۔ تو قرآن کہتا ہے کہ دیکھو فرعون کو دیکھو، وہ اس کے دبدبے کو دیکھو، اس کی شان کو دیکھو، کیسے اس کی شان تھی، کیا دبدبہ تھا، کیا او تھا جو اس کے ساتھ تھا۔ قرآن جو ہے نا، قرآن حقیقت بتاتا ہے، اس کی ریالٹی بتاتا ہے اس کی، کہ لوگ جو ہیں فرعون کا دبدبے اور اس کی شان کو نہ دیکھیں بلکہ اس سے عبرت حاصل کریں۔
اب ہم ہسٹورینز کو دیکھتے ہیں نا، وہ ہائی لائٹ یہی چیز کرتے ہیں کہ کیسی دنیاوی کامیابی کی، ہاں کیسے اس نے پیرامڈز بنا دیے، کیسے اپنے محلات بنا دیے. قرآن کہتے ہیں کہ دیکھو اس کا انجام کیا ہوا. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين الا في ضلال. And when he brought them the truth from us, they said, kill the sons of those who have accepted faith with him and spare the lives of their women. But the plot of the disbelievers is nothing but in error. تو فرعون تو نون تھا، وہ تو اس قدر ظالم جابر اپریسو قسم کا آدمی تھا کہ اس کے پاس ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی تھی اور مال و دولت دیا تھا، مگر اس کے ساتھ اس کے اندر جو غرور اور تکبر تھا وہ بھی ایک عروج کے اوپر تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو برباد کر دیا. اور اس کے ساتھ جو تھا اس کا ایک جو یعنی کہ قارون تھا. اور قارون کون تھا؟ ہی واز اے فائنانس منسٹر. اسی طریقے سے ایک اور شخص تھا، اس کا نام تھا حامان. حامان کیا تھا؟ ہی واز اے چیف پریسٹ، جو کہ وہاں پہ جتنے بھی ان کے ٹیمپلز تھے اس کو بنایا کرتا تھا. تو آپ یہ دیکھیے گی کہ یہ جو ایک ایجپٹ کے اندر اس زمانے کے اندر جو یعنی گورنمنٹ تھی، یا جو کہ یہ جو تھے تمام لوگ تھے، اس میں پیسہ اور دین جو تھا نا وہ کمبائن انہوں نے کر دیا تھا. اور یہ جو ہے نا دس از اے ویری لیتھل کمبینیشن کہ جب پیسے کو اور ریلیجن کو آپ کمبائن کر دیں. اینڈ دے ور دیئر ٹو سپورٹ دا فرعون. وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد. And Pharaoh said, let me kill Moses and let him call his Rabb. I am afraid that he will change your religion or he will cause mischief in the land. تو فرعون نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو یہ معجزے دیے ہوئے تھے ان معجزوں کو بھی دیکھا. پھر اس نے اپنی کیبنٹ میٹنگ بلائی فرعون نے. تمام پولیٹیشین اسی طریقے سے آپریٹ کرتے ہیں، آج کی بھی پولیٹیشین یہی کرتے ہیں. آپ جتنے بھی ظالم لوگوں کو دیکھیں وہ خود ڈیسیشن نہیں لیں گے، پہلے ایک کیبنٹ میٹنگ بلائیں گے، حالانکہ فیصلہ خود کر چکے ہوتے ہیں مگر جسٹ فار اے جسٹیفیکیشن ہونے کے. یہ تمام جابر جو ہے نا، جو کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ فرعون سے لے کے ہٹلر تک دے آل آپریٹ ان اے سملر مینر. تو فرعون نے کیا کہا کہ یہ موسیٰ جو ہے یہ تو دنیا میں بڑا فساد کر رہا ہے، ہمارے ملک میں بہت فساد کر رہا ہے، اور اس کا جو ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ہے وہ اس کا ہاتھ ہے کہ یہ جو ڈالتا ہے اور اس کے بعد جب نکالتا ہے تو وہ تو چمکنے لگتا ہے. پھر اس کی یہ لاٹھی ہے جس کو یہ پھینکتا ہے تو وہ تو ایک سانپ بن جاتا ہے. تو یہ تو بڑی فساد والی چیزیں تھیں. یہ تو لگتا ہے کہ جیسے یہ بالکل ایک تو ٹیررسٹ ہے. وقال موسیٰ انی عذت بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. And Moses said, I have sought protection of my Rabb and your Rabb from every arrogant man who does not believe in the day of reckoning. تو تکبر جو ہے نا، تکبر اور ظلم جو ہے، یہ وہ لوگ سب سے زیادہ کرتے ہیں کہ جن کا اللہ کے اوپر جن کا یقین نہیں ہوتا، جن میں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہمارا جو ہے اللہ جو ہے حساب بھی ہمیں دینا پڑے گا. مگر آپ یہ ایک امپورٹنٹ چیز نوٹ کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ میں تو پناہ مانگتا ہوں اپنے رب سے جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم وان یکو کاذبا فعلیہ کذبہ وان یکو صادقا یصبکم بعض الذی یعدکم ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب. And said a believing man from the house of Pharaoh who had kept his faith secret, would you kill a man because he says Allah is my Rabb, while he has come to you with clear signs from your Rabb? If he is a liar, his lie will fall back on himself, and if he is truthful, some of that punishment of which he warns you will afflict you. Indeed, Allah does not give guidance to anyone who is a transgressor, liar. تو یہ کون ہے یہ ایسا ایمان والا آدمی؟ کون سا ایسا ایمان والا آدمی کہ اس نے فرعون کے سامنے ایسی تقریر کی کہ وہ فرعون کی قوم کے اندر کوئی ایک ایمان والا آدمی تھا جو اپنے ایمان کو، قرآن کہتا ہے اس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا. اور اس نے یہ کہا ان فرعون سے اور جو وہاں پہ اس کا دربار تھا کہ تم ایک آدمی کو صرف اس وجہ سے قتل کر دو گے کہ وہ کہے گا کہ میرا رب جو ہے
وہ تو اللہ ہے، اور تمہارے پاس جو ہے وہ روشن دلیلیں بھی لے کے آیا کہ تم نے دیکھ لیا کہ اس کے پاس جو ہے ایسے ایسے اللہ تعالیٰ نے معجزے اس کو دیے ہوئے ہیں. تو اور تم کیا، اور اس نے کیا کہا کہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس لائے، اور جو وہ اس کو اگر تو وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ کا وبال تو اسی کے اوپر آئے گا، مگر اگر وہ سچا ہے تو تم سوچو کہ تمہیں کیسا عذاب پہنچے گا. اٹس اے ویری پاورفل اسپیچ جو وہ وہاں پہ کر رہا ہے. تو یہ کون شخص تھا؟ آئی مین اوبیسلی اس میں زیادہ وہ نہیں، بٹ اپیرنٹلی ہی از آلسو سم ون ویری پاورفل. وہ بھی کافی طاقت والا، اور فرعون جو ہے اسی کے گھرانے کے اندر ہے. O my people, the kingdom is yours today, while you are dominant on the land. But who is going to help us against Allah's punishment if it comes upon us? Pharaoh said, I do not give you an opinion unless I myself believe it to be correct, and I do not direct you to anything but the right way. اب دیکھیے کہ لوگ جو ہوں گے نا وہاں، جب بھی اس نے اس تقریر سنی اس شخص کی، they are taken aback. اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ جو بات کر رہا ہے یہ تو بالکل ایک عقل والی بات کر رہا ہے یہ شخص. مگر فرعون از ویری کلیور، ہی از ناٹ جسٹ اے پریٹی فیس، وہ بڑا اسمارٹ آدمی ہے. اور فرعون جو ہے ایک دم اسٹیپ ان کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہ کہیں میری پوزیشن جو ہے یہ کمزور نہ ہو جائے. اور وہ کیا کہتا ہے کہ میں، وہ بالکل کہتے ہیں نا خود بھی مخلص بننا چاہتا ہے. اور وہ کہتا ہے، فرعون نے کہا کہ میں تو تمہیں وہی بتاتا ہوں کہ جو مجھے خود پتہ ہے، اور میں تمہیں جو سیدھی راہ بتاتا ہوں، میں بھی تمہیں سیدھی راہ بتا رہا ہوں. الا سبیل الرشاد، کہ میں بھی آئی ایم آلسو ٹیلنگ یو واٹ از دا اسٹریٹ پاتھ. وقال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب. And he who believed said, surely I fear for you something like a day which befell on the groups. تو یہ شخص جو تھا، مے بی obviously he was aware کہ جو پہلے قومیں گزری ہیں ان قوموں کے اوپر کیسا اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا اور ان کو برباد کر دیا. مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم وما اللہ یرید ظلما للعباد. Like the fate of the people of Nuh and Ad and Samud and those who were after them, and Allah does not intend to do any injustice to his slave. تو obviously یہ تمام تاریخ جو تھی نوح کی قوم کی اور عاد کی اور سمود کی اور باقی جو قومیں تھیں اس کی نالج کے، اس کے علم کے اندر تھیں. وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّلَادِ. O my people, I fear for you a day in which people will call one another. تو یہ جو ہے یہ اپنے لوگوں کو ڈرا رہا ہے اس دن کے، قیامت کے دن سے. یوم تولون مدبرین ما لکم من اللہ من عاصم ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد. A day when you will turn back on your heels, having no one to save you from Allah, but whomsoever Allah lets go astray, for him there is no one to guide. تو امیزنگ، آپ دیکھیں اس شخص کا ایمان کو دیکھیں کہ اتنی بڑی لمبی اور ایک اتنی پاورفل اسپیچ کی، اور وہ بھی فرعون کے سامنے. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا حَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ. And Yusuf had already come to you earlier with clear signs, but you remained in suspicion about what he brought to you until when he died. You said Allah will never send a messenger after him. That is how Allah lets go astray anyone who crosses limits and lives in doubt. الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ. Those who quarrel in Allah's verses without any authority having reached them, it is most hateful with Allah, and for those who believe, that is how Allah stamps a seal on the heart of every arrogant tyrant. تو بھائی اس چیز سے بہت پرہیز کریں کہ جو لوگ اللہ کی آیات میں بغیر کسی دلیل کے جھگڑتے ہیں، تو وہ جو ہیں بہت ہی کہ ایک بری بات ہے اللہ کے نزدیک بھی اور ایمان والوں کے نزدیک بھی. اور اللہ کہتا ہے کہ اللہ ہر ایک متکبر سرکش جو ہوتا ہے اس کے دل پہ ایک اللہ مہر لگا دیتا ہے. تو یہ لوگوں کا جو ہے نا اپنا معیار لوگ جو ہے نا یہ نہ بنایا کریں. یہی شرک ہے. شرک کیا ہے؟ شرک اس کے جو شخص جو ہے دوز ہو وانٹ ٹو رول، جو حاکم ہوتے ہیں، وہ بھی یہی کلیم کرتے ہیں کہ میں جو ہوں نمائندہ ہوں اللہ کا اس دنیا کے اندر. تو لوگوں نے ایک اپنا جس کہتے ہیں نا اپنا ایک معیار بنایا ہوا ہے.
اور یہی شرک ہوتا ہے کہ جو شخص جو ہے کبھی کبھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ حاکم ہوتے ہیں اور فرعون جیسے حاکم ہوتے ہیں، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں جو ہوں نمائندہ ہوں اللہ کا اس دنیا کے اندر، یا اللہ مجھ سے بات کرتا ہے، یا میں انکارنیشن ہوں، یا میں ریپرزینٹ کرتا ہوں اللہ کو. پھر کبھی کبھی وہ اس حد تک بھی پہنچ جاتے ہیں کہ جی میں ہی خدا ہوں. اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو کوئی پیغمبر، کوئی رسول جو ہے وہ یہ نہیں کلیم کرتا کہ تم میری پوجا کرو، مجھے ورشپ نہیں. اس لیے کہ جو نبی بھیجے گئے ہوتے ہیں نا، وہ تو بھیجے گئے ہوتے ہیں تاکہ وہ دنیا کے اندر امن قائم کریں، لوگوں میں امن قائم کریں ان دا نیم آف گاڈ، اللہ کے نام پہ وہ امن قائم. اور مشرک جو ہوتے ہیں وہ استحصال کرتے ہیں، وہ اسی کو یوز کرتے ہیں کہ تاکہ وہ دے مس یوز دا نیم آف اللہ، اور لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ استحصال پیدا کرتے ہیں. وقال فرعون یا حامان نبنی لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب. And Pharaoh said, "Oh Haman, make a tower for me, perhaps I can have access." تو حامان جو تھا وہ تو چیف پریسٹ تھا فرعون کے زمانے کے اندر، اس کے ذمہ یہ تھا کہ جو تعمیر کیے جائیں، جتنے بھی ٹیمپلز ہوں وہ تعمیر کیا کرتا تھا. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ریلیجن اور پالیٹکس جو ہیں وہ ایک دوسرے کے فائدے کے لیے آپس میں مل گئے، اور جو فرعون جو تھا وہ اسی قسم کے ریلیجس ڈیوینس جو تھے ان سے جو تھا ان کا سہارا لیا کرتا تھا، بیکاز ہی وڈ کلیم دا ڈیوائن رائٹس. اچھا، یہی ایک ریزن ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ لوگ جو ہے نا ان کے فرعون کی یا ان کے جو باقی لوگ تھے ان کے خلاف اٹھا نہیں کرتے تھے، حالانکہ وہ بڑے ظالم لوگ تھے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو اب بھی ہم یہ دیکھیں کہ کبھی کبھی آپ دیکھیں کہ بہت سارے یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں یا رولرز ہوتے ہیں، خاص طور پہ کہ جو کہ ڈیوینٹ ہو، وہ اس قسم کی ٹائٹل ضرور دے دیتے ہیں. اب وہ ٹائٹل اپنے ملک میں کسی نہ کسی کو دے دیں گے، ہز ہولینس کا ٹائٹل دے دیں گے ریلیجس لیڈر کو، حالانکہ وہ جو ہے دے آر ناٹ سرونگ، وہ اللہ کو نہیں کہ اللہ کے فرما بردار نہیں ہوتے، مگر وہ ایک دوسرے کے میوچل بینیفٹ کے لیے یہ کرتے ہیں. اور یہ اس وجہ سے کہ تاکہ لوگ جو ہوں، خاص طور پہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر، ان کے دلوں کے اندر جو دین ہے اس کا بڑا احترام ہوتا ہے، تو پیپل ول ناٹ رائز اپ اگینسٹ پاور جب یہ کرتے ہیں. اور بڑے بڑے بادشاہ جو ہیں وہ اپنا یہ ٹائٹل آف ہولینس اپنے لیے بھی رکھ لیتے ہیں. اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ وانی لا اظنہ کاذبا وکذلک زین لفرعون سوء عملہ وصد عن السبیل وما کید فرعون الا فی تباب. Access to the heavens and peak towards the God of Moses, and indeed I deem him a liar. That is how his evil deeds were made attractive to Pharaoh and was stopped from the path. The evil design of Pharaoh was nothing but ruin. تو آپ یہ دیکھیں کہ فرعون کا جو ایک رویہ تھا اور کس قدر وہ توہین کا ایک رویہ تھا اللہ کے رسول کے لیے، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور اللہ کے لیے. اور اس نے یہ کہا کہ اس نے حضرت موسیٰ کے بارے میں یہ کہا کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جھوٹے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہی راستہ جو اس نے اپنا خود ہی چوز کیا تھا اس کے لیے اس کو پرکشش بنا دیا، اور وہ جو ہے سیدھے راستے سے رک گیا. وقال الذی آمن یا قوم اتبعونی اہدیکم سبیل الرشاد. And the one who believed said, "Oh my people, follow me. I will guide you to the straight path." تو یہ جو ایک نیک آدمی تھا، نیک کار تھا اس فرعون کی جو فیملی تھی اس کے اندر، اس نے بھی یہی ان سے کہا کہ نہیں، تم میرے راستے کے اوپر چلو، میں تمہیں نیکی کا جو ہے نا راستہ جو ہے میں تمہیں بتاتا ہوں. تو ایمان اور کفر جو ہیں آپ یہاں دیکھیں دونوں ایک ہی دعویٰ کر رہے ہیں. وہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں جو ہے نا سیدھا راستہ، اور جو ہے نا ویل گائیڈ یو ٹو دا اسٹریٹ پاتھ، ہم تمہیں نیکی کا راستہ بتاتے ہیں. اب یہ جو اختیار ہے نا، یہ اختیار لوگوں کے اوپر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت صلاحیت دی ہے، بہت ایبیلٹیز دی ہیں کہ جب اس کو یہ دو راستے دکھائے جائیں تو وہ جو ہے صحیح راستہ جو ہے اس کی چوائس کر سکتا ہے، کہ پرووائڈڈ کہ وہ اپنے دماغ کو یوز کرے اور لاجیکلی یوز کرے، اور جو اس کے دل میں جو ایمان اللہ نے دیا ہے اس ایمان کو روشن کرے اور سیدھے راستے کو ڈھونڈ لے. یا قومی انما حاذہ الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار. O my people, the life of the world is only a monetary benefit, while the hereafter is indeed the place of permanent living. تو ایک بڑی ایک آپ دیکھیں ایک اہم بات جو یہاں بتائی جا رہی ہے نا، کہ سیدھا راستہ جو ہے نا، دونوں اپنے راستے کو سیدھا سمجھ رہے ہیں. فرعون کا سیدھا راستہ کیا ہے؟ قتل، غارت، ایکسٹراویگنس، دکھاوا، یعنی کہ جو نبی ہیں ان کو قتل کرنے کا ارادہ، یوز لیس بلڈنگز بنانا. اور وہ جو نیک کار ہے اس نے بھی ایک سیدھا راستہ بتایا. من عمل سیئۃ
فلا یجزا الا مثلها ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة یرزقون فیہا بغیر حساب. The one who does something evil will not be punished but in equal proportion, but the one who does righteous deeds, he will be he a male or female, while he is a believer, then such people will enter paradise where they will be provided with bounties without measure. تو ہر جو ہے نا، چاہے مرد ہو عورت ہو، تمام انسانیت اللہ کی نظر جو ہے، اللہ کی نظر میں بالکل برابر ہے. کوئی غلام نہیں ہے، کوئی فرعون نہیں ہے، کوئی کسی کا کوئی اونچا مقام نہیں ہے. یہ جو کامیابی جو ہے، کامیابی کس بیسس کے اوپر ہوتی ہے؟ لوگوں کی کامیابی اس بیسس پہ ہوتی ہے کہ انہوں نے عمل کیسا کیا. اس پہ نہیں ہوتی کہ انہوں نے دعوے کیسے کیے. یہ جو عمل ہے نا، یہی لوگوں کو جو ہے نا یہ یعنی کہ نیک کار بناتا ہے. تو بڑی ایک اس کو کہتے ہیں نا کہ امپورٹنٹ آیت ہے کہ جس نے بھی کوئی برا کام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنی ہی سزا دے گا کہ جتنے اس نے برا کام کیا. مگر جس نے نیک کام کیا، چاہے وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو اور وہ ایمان والا بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو تو پھر جنت میں ڈیفینیٹلی اللہ ان کو داخل بھی کرے گا، جہاں پہ ان کو بے حساب، بغیر کی حساب کے روزی ملے گی. وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ. O my people, how is it that I call you to salvation and you call me to fire? تو اب یہ وہی جو نیک آدمی ہے وہ یہ تقریر اپنی جاری رکھے ہوئے، اور وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں تو تمہیں جو ہے نا ایک کامیابی کی طرف بلا رہا ہوں، میں تو تمہیں ایک نجات کی طرف بلا رہا ہوں، اور تم اس کے برعکس مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے راستے کو فالو کروں؟ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.